السلام علیکم۔ وعلیکم کہاں سے آئے ہیں؟ لاہور داتا صاحب کے قریب سے۔ تو کیا جذبات ہے خان صاحب کے لیے؟ جذبات یہی ہے، خان صاحب کے لیے ہم آئے ہیں، دن رات ادھر ہی ہیں، تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ کب رانا ثناءاللہ کی وہ فوج آئے گی تو ہم ان کا مقابلہ کر سکیں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہم ان کو منہ توڑ جواب دیں گے۔ ہم ادھر ہی ہیں اور ہم انتظار کر رہے ہیں یہی کہ وہ آئے رانا ثناءاللہ۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم یہ بتائیے گا، دن سے شور مچایا جا رہا ہے گرفتار 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 کرنا ہے، آ کیوں نہیں رہے؟ نہیں کر سکتے، ان کا باپ بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے؟ ان کے ساتھ امریکہ بھی مل جائے نا، قسم خدا کی اگر یہ خان صاحب کو نا بال بھی ٹچ کر سکتے، ہمارے ہوتے ہوئے تو نہیں ہو سکتے، کبھی نہیں ہو سکتے انشاءاللہ تعالی۔ جی السلام علیکم۔ عوام کی توہین ہے، عوام کی توہین کر رہے ہیں، عوام کو ذلیل کر رہے ہیں۔ خان کو کیوں گرفتار کریں گے؟ وجہ کیا ہے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اس نے کیا جرم کیا ہے؟ کیسی بات کرتے ہیں؟ ایک شخص جس نے ورلڈ کپ اس ملک کو دلایا، جس نے شوکت خانم جیسا کینسر ہسپتال بنایا، جس نے نمل یونیورسٹی بنائی، جس نے اس قوم کے لیے ساری دنیا میں باوقار بنانے کے لیے جدوجہد اور محنت کی، جس نے اسلامو فوبیا پہ بات کی، جس نے ساری دنیا کے طاقتوں کے سامنے کلمہ حق بلند کیا، جس نے اس قوم کے عزت نفس کو ساری دنیا میں بہتر بنانے کی کوشش کی، کیا وجہ ہے عمران خان کو گرفتار کریں گے؟ کیوں کریں گے؟ زرداری نظر نہیں آتا؟ سر محل نظر نہیں آتا؟ ایون فیلڈ نظر نہیں آتا؟ یہ سارے ملک کو لوٹ کے جائیدادیں بنانے والے عمران خان کو کیوں گرفتار کریں گے؟ اس کا قصور کیا ہے؟ اس کا جرم کیا ہے؟ اس نے کیا کیا ہے؟ کمال کی بات کرتے ہیں، ساری دنیا میں انہوں نے ہمارے سر کو شرم سے جھکا دیا ہے، اتنی ضلالت کی ہے۔ ہمارے پاسپورٹ کی وہ عزت ہے، کتے کی حیثیت ہے، ہمارے پاسپورٹ کی حیثیت نہیں ہے جناب۔ کوئی ہمیں اپنے برابر میں نہیں بٹھانا چاہتا ہے۔ انڈیا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، چائنا کہاں سے کہاں پہنچ گیا، روس کہاں سے کہاں پہنچ گیا، بنگلہ دیش کہاں سے کہاں پہنچ گیا۔ ہم بھیکاریوں کی طرح ساری دنیا کے سامنے آج بھی بھیک مانگنے پر مجبور ہیں۔ کون لوگ ہیں جنہوں نے اس کے ریسورسز پر قبضہ کیا ہے، ہمارے حقوق پہ قبضہ کیا ہے، ہمارے بچوں کے مستقبل پہ قبضہ کیا ہے؟ کن لوگوں نے ہمارے ساتھ یہ ظلم و زیادتی کی ہے؟ کن لوگوں نے اس ملک کو رول کیا ہے؟ 75 سالوں سے کون لوگ اس ملک میں حکمران رہے ہیں؟ کیا مذاق بنایا ہوا ہے لوگوں کے ساتھ تم لوگوں نے؟ جھوٹی شکل بنا کر اور فریب کے ساتھ لوگوں کو دھوکہ تم نہیں دے سکتے۔ دنیا دیکھ رہی ہے، آج ساری دنیا حیران ہے کہ ایک شخص جو ساری دنیا کے سامنے ایک مسلم امہ کو یہ کہہ رہا تھا کہ بھائی مسلمان دہشت گرد نہیں ہوتے، اس کا مقدمہ لڑ رہا تھا، آج تم نے اس کے اوپر دہشت گردی کا پرچہ کر دیا۔ دنیا سوچ رہی ہوگی واقعی اس سے گری ہوئی قوم کائنات میں اور کوئی نہیں ہے جو اپنے محسن کے ساتھ اتنی زیادتی کرتی ہے۔ عمران خان کا قصور کیا ہے؟ آپ بتائیں۔ آپ لوگوں سے بات کر رہے ہیں، لوگوں کی آواز پہنچا رہے ہیں، آپ کے پاس دل نہیں ہے، ان کے پاس دل نہیں ہے، ان کے پاس احساسات نہیں ہے، ان کے پاس جذبات نہیں ہے، ان کے پاس عقل نہیں ہے، ان کے پاس شعور نہیں ہے، یہ سوچتے نہیں ہیں، ان کی سمجھ نہیں ہے، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے کہ ایک ایسے شخص کے ساتھ اتنی زیادتی؟ کوئی انتہا ہوتی ہے ظلم کی، کوئی حد ہوتی ہے ظلم کی۔ مریم نواز تو چلے جا امریکہ، اور عمران خان بھی تیرے ساتھ چلا جاتا ہے، دیکھتے ہیں کس کی عزت ہوتی ہے۔ آج وہ اس کے مخالف آواز لگا کے بھی اس کی عزت ہے۔ عمر مختار نے کہا تھا جب اس کے پھانسی کے پندے میں لگایا تھا نا، لیبیا کا 1934 کا یہ واقعہ ہے، جو جرنل اس کو پھانسی لگا رہا تھا نا، عمر مختار نے کہا میری بات یاد رکھنا، صبح میری قوم سے یہ بات نہ جا کے نہیں کہنا کہ عمر مختار اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہا تھا، لیکن تو ایک بات ضرور یاد رکھنا، میں تجھ سے زیادہ زندہ رہوں گا، میں تجھ سے زیادہ زندہ رہوں گا۔ جس نے عمر مختار کو پھانسی پہ چڑھایا آج اس کو دنیا جانتی بھی نہیں ہے، لیکن میں اس کا نام لے رہا ہوں۔ آپ یقین کریں، جلال الدین خوارزم سے لے کے محمود غزنوی سے لے کے ٹیپو سلطان تک، آج عمران خان نے ان بہادر اور غیرت مندوں کی یاد تازہ کر دی ہے کہ تنہا اتنی بڑی فوج، اتنے بڑے ادارے، اتنی سیاسی جماعتیں، اتنی مخالفت، دنیا بھر کی مخالفت کے باوجود وہ اپنی قوم کے ساتھ کھڑا ہے۔ اس کے پاس کیا چیز کی کمی ہے؟ عزت بھی اللہ نے دی ہے، دولت بھی اللہ نے دی ہے، شہرت بھی اللہ نے دی ہے۔ دنیا کا ہر ملک ایک آواز دے ویلکم کرے گا، دنیا کا ہر ملک تمام آسائش و آرام اس کو مہیا کرے گا اور اپنے ملک میں اپنے ملک کے لیے سفیر مقرر کرے گا۔ آج ہم نے اس شخص کو اتنا ذلیل کیا۔ اے میری قوم، میں آپ سے التجا کرتا ہوں کہ ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات،
तो अल्लामा इकबाल ने कहा ना कि एक बुज़दिल आदमी का मर जाना बेहतर है। तो अल्लामा इकबाल ने एक शेर कहा जवाब शिकवा में कि तेरी महफिल भी गई और चाहने वाले भी गए, शब की आहें भी गई, सुबह के नाले भी गए, दिल तुझे दे भी गए, अपना सिला ले भी गए, आके बैठे भी न थे और निकाले भी गए, आए शाख गए वादा फरदा लेकर।